السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة للہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے سبق حلقہ کشف المحجوب میں ایک عنوان ہے مدعی الوہیت کے ہاتھ پر خرق عادات کا اظہار۔ مدعی الوہیت کے ہاتھ پر خرق عادات کا اظہار، یعنی ایسی چیزوں کا اظہار ہونا جو عموماً نہ ہو، عام طور پہ اس کا اظہار نہ ہو۔ گندم بیجیں گے تو گندم ہی اگے گی، اور باجرہ بیجیں گے تو باجرہ ہی ڈالیں گے تو باجرہ ہی ملے گا۔ اور میں استاد ابو قاسم کشتی سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت طبرانی سے ان کے ابتدائی حال کی نسبت دریافت کیا۔ فرمایا ایک دفعہ مجھے پتھر کی ضرورت تھی تو سرخس کے دریا سے جو پتھر اٹھاتا وہ موتی ہو جاتا تھا، میں پھر اس کو پھینک دیتا۔ یہ اس لیے ہوتا کہ دونوں آپ کے نزدیک یکساں تھے، بلکہ موتی زیادہ ذلیل ہوتا تھا کیونکہ آپ کو اس کی خواہش نہ تھی، بلکہ آپ کو پتھر کی ضرورت تھی۔ اور خواجہ امام خزائی سے میں نے سرخس میں سنا، انہوں نے فرمایا میں بچہ تھا اور ایک محلہ میں ریشم کے کیڑوں کے لیے توت کے پتوں کی تلاش میں گیا۔ ریشم کے کیڑوں کے لیے توت کے پتوں کی تلاش میں گیا، ایک درخت پر چڑھ گیا، اس کی شاخ کو ہلایا، شیخ ابو الفضل بن الحسن کا اس کوچے سے گزر ہوا۔ میں درخت پر چڑھا ہوا تھا، آپ نے مجھے نہ دیکھا، مجھے کوئی شک نہ ہوا، وہ مدہوش ہیں اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اتنے میں آپ سر اٹھا کر فرمان لگے، بار خدا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا تو نے مجھے ایک دانک تک نہ دیا، میں سر کے بال مڈواؤں، کیا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ فرماتے اس وقت درخت کے تمام پتے، ٹہنیاں، جڑیں میں نے سنہری دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ عجیب معاملہ ہے، ہمارا اشارہ دنیا سے اعراض کرنا ہے، دل کی کشاش کے لیے تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت شبلی کی نسبت روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 4000 دینار سب کے سب دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ جواب دیا، پتھر پانی میں بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں، آپ اور لوگوں کو نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں اللہ کے حضور میں کیا جواب دے سکوں گا؟ حجاب اپنے دل سے اٹھا کر مسلمانوں کے بھائیوں کے دل پر رکھ دیا، اور یہ دین کی شرط نہیں، مسلمان بھائی کے واسطے اپنی نسبت برائی چاہوں، یہ سب میں قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ ولایت کے درجات ہوتے ہیں، ولایت کے مختلف لباس ہوتے ہیں۔ ایک لباس ایسا ہوتا ہے ولایت کا جس کے اوپر بظاہر دنیا داری کا غلبہ نظر آتا ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولایت یوں ہے کہ آپ خانقاہ سے باہر نکلے، اندرون بغداد میں حضرت کے تسبیح خانے خانقاہ میں گیا ہوں، بغداد میں دیکھا تو ایک بندہ ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور معذور ہائے ہائے کر رہا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں رجال الغیب میں سے، ہم 3 بندے تھے، ہم پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، آگے آئی آپ کی خانقاہ، ایک ادب سے دائیں گزر گیا،
दूसरा अदब से बाएं गुजर गया। मैं आपके अदब को मलहूज मैंने न रखा। मैं अपनी परवाज में था कि मैं रिजालुल गैब इतनी बड़ी हस्ती हूं। मैं आपकी खानकाह के ऊपर से गुजरा। मरई ताकतों गैर मरई ताकतों ने मुझे तोड़ मोड़ के फेंक दिया। तूने हमारे एक अल्लाह के दोस्त का एहतराम ना किया। और वो अल्लाह के दोस्त क्या थे? उन पे विलायत का लिबास क्या था? आज जो सूट पहनते थे लिबास कल नहीं पहनते थे। आज जो हीरों से सोने की तारों से जड़ी जूती पहनते थे, लिबास पहनते थे, सखावत की इंतहा करते थे, मालो जर बहुत ज्यादा था। और उन्हीं के मुकाबले में, उन्हीं के ही दौर में बगदाद के बाज ऐसे फुकरा औलिया थे जिनको 3-3 वक्त खाना मयस्सर नहीं होता था। वहां फक्र का लिबास है, यहां अमीरी का लिबास है। इमाम हसन का एक बंदे ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। आपका घोड़ा पोशाक आज की सबसे आखिरी गाड़ी महंगी। आज भी घोड़े महंगे हैं, करोड़ों के घोड़े तो हैं। आपके ये दाएं तरफ रेस कोर्स है, लाहौर के मालदारों के 250 से 300 घोड़े यहां बंधे हुए हैं और एक एक घोड़ा महंगे से महंगा है। ये सामने अस्तबल है, उनकी दौड़ें होती हैं। लाहौर के मालदारों के घोड़े हैं, ये उनके खुद्दाम हैं। और बाज घोड़े उसके लिए सिर्फ जहाज का सफर होता है, उसका इलादा पासपोर्ट बनता है। इमाम हसन की लगाम पकड़ ली घोड़े की। आपके नाना कमली वाले के घर तो 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था। फक्र गुर्बत थी, पेट पे पत्थर थे। और आपका लिबास, आपकी सवारी ये इतनी अजीम। बड़ा लाजवाब जवाब दिया। पर मैं इन चीजों का इजहार इसलिए करता हूं, जरूरतमंद मुस्तहिक मुझे देख के सवाल करे। अगर मेरे ऊपर भी गुर्बत का लिबास होगा तो गरीब कहेगा यह खुद जरूरतमंद है, मुझे क्या देगा। उनके इस हाल में भी विलायत थी। यही हाल पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। उनके ऊपर जो लिबास था वो अमीरी का लिबास था, दौलत का लिबास था, माल का लिबास था। लेकिन दिल के अंदर गिना, दिल के अंदर विलायत और दिल के अंदर अल्लाह का ताल्लुक था। समरकंद में ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के यहां मैं गया, उनका भी यही था कि माल दौलत, दुनिया, हीरे जवाहरात, चांदियों सोनों के ढेर। मुल्तान में हजरत ख्वाजा मुहद्दीन, मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उन पे भी मालो दौलत और जर था। दुर्वेशी के लिबास हैं। अगर हमने दुर्वेशी के लिबास पे नजर न रखी और किसी दुर्वेश ने अच्छा खाया, अच्छा पहना, इतराज की शक्ल पैदा हो जाएगी। हजरत पीरानी की रहमतुल्लाह अलैह के पास एक माई अपना बच्चा छोड़ गई। मुझे देख रहे, मुझे देखना पसंद करेंगे? एक माई अपना, हजरत इसकी तरबियत फरमा दे, इसे अल्लाह अल्लाह सिखा दे। साल के बाद आई तो हजरत अल्लाह जवाब खाने खा रहे और वो जली रोटी और नमक मरच खा रहा। माई कहने लगी, हजरत आप तो ये खा रहे और मेरा बच्चा ये खा रहा, अल्लाह वाले तो ऐसे नहीं होते। बड़ा मतानत से, ठंडे दिल से जवाब दिया, मैंने इब्तदा इसी से शुरू की थी।
اب میرے سامنے دنیا کے آخری کھانے آ جائیں، ان کی لذتوں میں نہیں کھوتا، میرے دل میں ایک اللہ کی لذت ایسی بسی ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ میں نے ابتدا بھی انہی کھانوں سے، انہی مجاہدوں سے کی تھی، انہی مجاہدوں سے کی تھی۔ مجاہدوں کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے اس دن کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ وقت ہے تمہارا مجاہدوں کا، ایک وقت ہوتا ہے مجاہدوں کا۔ کرتے 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 مجاہدے کرتے وہ من کو سمجھانا پڑتا ہے۔ فقیری، درویشی اور ولایت کے لباس مختلف ہیں۔ کبھی لباس میں آپ کو مال نظر آئے گا، کبھی لباس کے اندر یہاں تک ہے کہ ملامت نظر آئے گی۔ ایک درویش کو میں نے دیکھا ہر وقت مذاق کرتے رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بالکل فارغ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہی چاہتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ولایت اسی میں چھپا رکھی ہے، کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے ولایت اسی میں چھپا رکھی۔ آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے جو بات فرمائی ہے، یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، 1000 سے زیادہ عرصہ ہوا لکھی گئی ہے۔ 1000 سال سے وہ سبق آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے کہ ہمارے اندر اگر ہم روح کا سفر، روحانیت کا سفر کر رہے، تو پھر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں اپنی عقل کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک درویش کی تلاش میں گئے، سنا ہے کہ فلاں بڑے اللہ والے درویش ہیں، ان کی خدمت میں پہنچو۔ وہاں گئے، دیکھا تو وہ ایک دمبا روز بھنا ہوا کھاتے تھے۔ یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دمبا بھونا ہوا روز کھاتے تھے۔ پریشان ہو گئے، اور بچا کچا مریدین کھا جاتے تھے، خدام کھا جاتے تھے۔ پریشان ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ کہا اچھا کچھ دن رہوں، دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ جب ان کی ریاضتیں اور مشقتیں دیکھی، اور ان کی مشقتیں اور ریاضتیں دیکھی، تو سمجھ آئی کہ میں غلط تھا۔ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ، اس دور میں اس پرانے جھونپڑے میں رہ آیا ہوں کچھ دیر، جہاں فقراء آتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے، آدھا پاؤ دیسی گھی گائے کا روزانہ ہر بندے کو دیتے تھے، وہ پیتا تھا۔ کیوں؟ وہ ذکر اتنا کرتا تھا، وہ مجاہدہ اتنا کرتا تھا، اگر وہ دیسی گھی نہ پی تو پاگل ہو جائے، اس کے جسم میں خشکی غالب آ جائے، اس کا دماغ ختم ہو جائے۔ اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ذکر کرتا ہوں سر میں درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل نہیں لگاتا، ناف کے اندر تیل نہیں بھرتا، اور سر کو روزانہ تیل نہیں لگاتا، سرسوں کا مل میرے حضور کی ٹوپی کے نیچے کپڑا ہوتا تھا، اوپر پگڑی ہوتی تھی، یا بعض اوقات ٹوپی بھی ہوتی تھی، اس کے نیچے کپڑا بھیگا ہوا ہوتا تھا تیل سے، اتنا میرے حضور تیل لگاتے تھے سر پہ۔ ہمیں ولایت کی راہوں کو اگر دیکھنا اور چلنا ہے تو بہت سی آنکھیں اور کان بند کرنے پڑیں گے۔ ولایت کے لباس مختلف ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آخری درجے کے نازک مزاج تھے۔ ایک دفعہ رضائی میں سوئے
तो रजाई की सिलाई जरा टेढ़ी थी, सारी रात नींद नहीं आई। मुझे याद है एक साहब मिले, झंग के शायर थे, मुझे अभी नाम याद आ जाएगा, मेरी आंखों के सामने वाक़या, शायद मैं पहली दफा सुना रहा हूं। हमारे एक साथी थे, हमारे मरहूम भाई रफीक थे, अभी एक जवान जिंदा है, अल्लाह सेहत दे, हुजैफा। वो खड़े थे, कुएं से पानी का डोल निकाला। वो कहते थे डोल निकालते हुए डोल को पकड़ने के लिए अंदर हाथ ना डाले, पानी के अंदर हाथ क्यों गया? ऊपर से रस्से से पकड़े डोल को, बोके को, डोल को ऊपर से पकड़े, नीचे से पकड़ के फिर वो पानी बाल्टी या बर्तन में डाले, अंदर हाथ गया, देखते ही फौरन बैतुल खला में जाते थे, मरोड़ हो जाता था। मैंने खुद देखा, उनके बस से बाहर था। अब्दुल सत्तार नजम गालिबन नाम था उनका, जिंदा है या फौत हो गए, उस वक्त भी बूढ़े थे। बात आज से कोई 28-30 साल पहले की है। हमें जाहिर में जो नजर आ रहा, क्या हकीकत के अंदर हमारे दिल में यह है कि उसके दिल के अंदर अल्लाह का नाम रचा बसा हुआ है? दुनिया ने तो इमाम हसन का घोड़ा पकड़ लिया, पर उन्हें पता नहीं है कि उनके दिल के अंदर की दुनिया विलायत के शहंशाह हैं। पीराने पीर को तो देखा लोगों ने कि उनके ऊपर माल है। मैंने मदीना मुनव्वरा में अभी 2020 के कोरोना में वो फौत हुए हैं, इतनी बड़ी पेटियां देखी हैं, पैक की हुई हैं। मैंने कहा ये क्या है? कि लगे ये सूट है, आज पहना है, कल नहीं पहना, बस आज पहना और लाजवाब पहना, कल नहीं पहना। वो पेटियों में पैक हो के चला गया, लोग पहनेंगे। एक दफा नया सूट पहना है, दर्जी बैठा हुआ है जो मुसलसल सी रहा है, अंगूठियां उनकी बहुत कीमती, असास स्टिक आखिरी दर्जे के महंगे, विलायत के लिबास मुख्तलिफ है। मेरे हुजूर ने एक खाना ऐसा खाया है, 70 ऊंटों का मगज पका के खिलाया है। मेरे हुजूर ने एक दफा एक पोशाक ऐसी पहनी है, आज की वो कम से कम 10-15 लाख का चोला था, कमीज थी, कुर्ता था। इसलिए दिया है मेरे हुजूर ने एक जिंदगी का सबक। अगर दुनिया में तुम्हें पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलासी जैसे, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार जैसी, शेख अबुल खवास जैसी और हस्तियां इमाम हसन जैसी मिलें तो ख्याल करना, एतराज न करना। आज आप एक और बात बताऊं। किसी ने पूछा, हजरत पीरानी पीर पे एतराज किया, कहने लगे कि अल्लाह वाले तो झोपड़ों में होते हैं, उनके पास तो झोपड़े, पैवन लगे कपड़े, रूखे सूखे टुकड़े होते हैं, आपके पास इतना बड़ा घर, इतना महल, इतनी सवारियां, इतना लिबास, ये क्यों है? पर मैं मजा तो है यही। अब सुनना जरा, मजा तो है यही, मिलने के बाद भी मांग रहा हो, रो रहा हो, छिलने के बाद तो हर बंदा रोता है। मजा तो है यही, मिलने के बाद ये सब कुछ मौजूद है, रिस्क, माल, दौलत, खुशहाली, फिर भी रो रहा और अल्लाह के सामने जारी कर रहा। छीनने के बाद, गुर्बत और तंगदस्ती के बाद तो सबको रोना आता है। यही एतराज करने वाले, हमेशा कहने वालों ने कहा है, बड़ों ने कहा है, रिश्तेदार, शहरदार, पड़ोसी, एक तो और भी हैं, किस्मत वाले होंगे जो किसी फकीर से फैज पाएंगे, वरना अक्सर एतराज, शक की नजर, बदगुमानियां, वसवसे, कानों में सुनी सुनाई बातें,
حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ جا رہا تھا. ایک بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ دنیا کہنے لگی اس سے بڑا غمگین کون ہوگا، لیکن چہرہ شناسا نہیں تھا. آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. توجہ ہے، آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، آج تک دیکھا ہی نہیں. ایک بندے نے پہچان لیا یہ حضرت کا پڑوسی ہے اور سب سے زیادہ رو رہا ہے جنازے کے ساتھ. تو اس سے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہا؟ کہنے لگا میں پڑوس میں رہا، ساری عمر لوگ باتیں کرتے تھے، میں باتیں سنتا تھا، میں اعتراض کرتا تھا، اور میری عمر ساری اسی اعتراض میں گزر گئی. میں ان کے فیض سے بے فیض اور محروم رہا، شک، بدگمانیاں اور وسوسوں کی وجہ سے. ان کے فیض سے بے فیض اور محروم رہا، ان کے فیض سے محروم رہا. رات میں نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا دنیا یتیم ہو گئی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا وقت کا غوث اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ کون تھا؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر. کہنے لگا میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا، یہاں تو سب کو جانا ہے، میں اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ سمندر کے کنارے رہ کے میں ایک موتی بھی نہ لے سکا. بے قدری کرتے 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 بے قدری کی انتہا پہ پہنچ گیا. میں اس پہ رو رہا ہوں، میں اس پہ رو رہا ہوں. ولایت کے لباس ہیں. اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا، اعتراض کا ایک نظام پیدا ہوگا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک محل بنایا ہوا تھا. ایک طرف فقراء کی ٹوٹی چٹائیاں تھیں، گھاس بچھے ہوئے تھے، جھوٹا بھات تھا. ایک طرف محل بنایا ہوا تھا، وہاں مغل بادشاہ بڑے بڑے راجے مہاراجوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور اعلیٰ لباس، اعلیٰ کھانے، اعلیٰ پوشاک نہیں، اعلیٰ بستر، یہ چیزیں دی جاتی تھی. اور وہ کہتے تھے اچھا نرم بستروں میں بھی بیٹھ کے اللہ اللہ اگر ہو سکتا ہے تو ہم فقیر کے پاس آئیں گے، ہم آئیں گے. نرم بستروں پہ بھی اگر اللہ اللہ ہو سکتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو نرم بستروں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے ولایت کے مقام پہ پہنچ جائیں، ولایت کے مقام پہ پہنچ جائیں. فقیری درویشی کے لباس، فقیری درویشی کے انداز اگر نہ سمجھے، اعتراض کرتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے. اس دن میرے پاس اداکار آئے ایک دو، میں نے کہا میرے پاس آتے ہی نہیں. کہنے لگے ہمارے ہاں پورا رمضان یہ اداکار، فلمی، سٹیج وغیرہ ہمارا کام بالکل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میرے پاس آئیں، ہم بیٹھیں، کھانا کھائیں، محبت کریں. آتے ہیں، آتے ہیں. فقیر تو محبتیں بانٹتا ہے. اس دن میں اداکاروں نے بلایا وہاں، کچھ عرصہ پہلے پرانے اداکار بیٹھے تھے. مجھے اس دن پتا چلا، دعا کرے، خاتون تصور خانم میرے پاس بیٹھی تھی، میرا نام تصور خانم ہے. میں نے کہا کہنے لگا آپ بھی نہیں سنا تو سب تو سونے آت وہ من موڑیا. وہ میں نے کہا تھا ایک تازہ ہوا چلی ہے. اللہ، میں کہ مجھے پتا نہیں. ان کے پھر میں عیادت کرنے گیا. ان کے لیے اب بھی ایک بندہ مقرر ہے. خاتون بیٹھی تھی، پرانی اداکار، میرا نام نشو ہے. گلوکار بیٹھے تھے. سٹیج کی فلم کی دنیا کے پرانے سید نور ملے، سینے سے لگا رہے ہیں، مجھے چوم رہے ہیں. کس کس کا نام لوں؟ محبتیں
फकीरी, मोहब्बतें फकीरी। आइए, मैं हीरा मंडी लाहौर की तवाइफों में, मियाँ साहब थे, एक और थे, एक तवाइफ के कोठे पे बैठा था, बड़ा रोया मैं। सामने तस्वीर लगी थी उसकी जवानी की, आंखों से रेशा बह रहा था, कमरे में बदबू थी, एक कुत्ती बैठी थी, बस उसका वही साथी था। कहने लगे ब्राह्मणों की बेटी थी, मुझे अगवा किया, पेशावर लाया, जवान हुई, सारी जिंदगी बिकती रही, अब कोई वारिस नहीं है, उसका इलाज, उसका मुआवजा, उसकी खिदमत, हत्ता के उसका कफन दफन मेरे जिम्मे हो गए। अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चले गए। मैंने बंदों को लगाया हुआ है ऐसी तवाइफें, क्योंकि वो कहते हैं उसकी पिछाड़ी, पिछाड़ी कहते हैं अंजाम। कौन पूछे तवाइफ को बुढ़ापे में, कौन पूछे? कौन पूछे? जिंदगी के इस सफर में फकीरी के लिबास में मुख्तलिफ चीजें हैं। इश्क के सफर में चलेंगे, इश्क के सफर में चलेंगे तो चलते रहेंगे, अक्ल के सफर में चलेंगे तो फिर हर चीज पे दूरबीन लगा के सोचना शुरू कर देंगे, ये क्यों था, ये क्या है, ये कैसे है, ये किस तरह है, और इसी क्यों क्या कैसे के अंदर कम हो जाएंगे, और एतराज की मुख्तलिफ शक्लें बनेंगे, एतराज का मुख्तलिफ निज़ाम बनेगा। ये फकीरी की राहें हैं, ये दरवेशी की राहें हैं, ये तरीकत और रूहानियत की राहें हैं, ये तसव्वुफ और सूफियाना अल्लाह वालों की राहें हैं। बस इसमें लिबास होते हैं, फक्र के साथ चलते रहे, कभी मजजूब मिलेंगे, कभी महबूब मिलेंगे, कभी सालिहीन, कभी ताइबीन, कभी आबिदीन, कभी जाकिरीन, कभी शाकिरीन। इस सफर में चलते जाएंगे। जिंदगी का ये सफर करते 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 एक वक्त आएगा कि सफर खत्म हो जाए। हाँ, सफर खत्म हो जाए, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। बस अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह तू चलाए रख, मांगते रहे, चलाए रख। कोई ऐसा बदगुमान करने वाला शैतान या इंसान, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाह कहता है दो बंदे होंगे, दो ताकतें होंगी जो तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेंगी, मिनल जिन्नति वन नास, कभी जिन शैतान, कभी इंसान होंगे जो तेरे दिल में वसवसे डाल के तुझे सच्ची राहों से दूर कर देंगे, तुझे सच्चे रास्तों से दूर कर देंगे, सच्चे रास्तों से दूर कर देंगे। सच्चे रास्तों से दूर कर दे। अल्लाह हमें सच्ची राहों पे चलाए रखे, सच्चे रास्तों पे चलाए रखे। और एक बात और है, दूसरे अशरे से गुजर रहे हैं, बड़ी एहतियात की जरूरत है। रमजान के दूसरे अशरे से गुजर रहे हैं, बड़ी एहतियात की जरूरत है, सख्त एहतियात की जरूरत है। कहेगा बस यही रोज रोजा सहरी इफ्तारी तो है, यही जिक्र, यही कुरान, यही तस्बीह तो है, बहुत कर लिया है, मेहनत बढ़ाएं। क्यों? आखिरी अशरे में झोलियां भरने मजदूरी मिलनी है, पर मिलेगी उसको जो दो अशरे मेहनत करेगा, मिलेगी उसको।
اگر پہلے عشرے میں محنت کر لی اور دوسرے عشرے میں غافل ہو گئے تو خطرہ ہے مزدوری نہ چھن جائے۔ یہ دوسرا عشرہ چل رہا، آج 14واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ، اس میں بڑی احتیاط کی، سخت احتیاط کی، آخری احتیاط کی ضرورت ہے۔ لڑائیاں کرانے کی کوشش کرے گا، زیادہ سلانے کی کوشش کرے گا، موبائل اور باہر گھمانے کی کوشش، ٹولیاں محفلیں بنا کے باتیں اور کہانیاں اور پتہ نہیں کیا۔ بس دوسرا عشرہ، بڑی محنت کی ہے آپ نے، مالدار ہو گئے ہیں، مالدار ہو گئے ہیں، اب ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس احتیاط میں انشاءاللہ آخری عشرہ جب داخل ہوگا، بس ایسی پھر بارش ہے، عطا کی، رزق کی، برکت کی، صحت کی، سکون کی، زندگی کی، خوشیوں کی، خوشحالیوں کی، کرم کی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرا تسبیح خانہ آباد کر دیا۔ میں کس سے باتیں کرتا؟ اس ستون سے، ان پنکھوں سے، ان دریوں سے باتیں کرتا؟ میں کس کے ذکر کا، میں کس کے ساتھ چہرے دیکھتا؟ میری ساتھ جو دعائیں ہیں کون کرتا؟ مجھ محتاج کے لیے دعائیں کون کرتا؟ آپ کی مہربانی ہے، آپ خواتین کی، آپ مردوں کی مہربانی ہے، آپ نے میرا لنگر قبول کر لیا، آپ نے میرا تسبیح خانہ آباد کر دیا۔ رب آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری روح کی سوکھی کو قبول کر لیا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، اللہ اکبر۔ اس کشف المحجوب کو 16 سال ہو گئے۔ یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، 16واں سال ہو گیا۔ 16 سال میں ابھی میں نے اتنی پڑھی اور پڑھائی ہے، 16 سال ہو گئے، اور 16 سال سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے مرشد نے مجھے پڑھائی، میں نے پڑھی اور آپ کو پڑھائی، 16 سال۔ اس کے 90 درس ضرور سنا کریں، اپنی زندگی، گاڑی، گھر، دفتر میں کشف المحجوب بہت سنا کریں، بہت سنا کریں۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے، جو 90 درس کی منت مانتا ہے، جو مشکل ہے پوری ہوتی ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے، ہر آس پوری ہوتی ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ہیں کہ مولا یہ زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، وہ رزق کی بندش، وہ صحت کی بندش، وہ بندش کی بندش، میرے آگے ناکامیاں ہیں، مسائل اور مشکلات ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ہیں، یہ زندگی یہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو سخی شہنشاہ ہے، اگر کرم کر دے گا تیری مہربانی ہے، میں تجھ سے فریاد کروں گا۔ اور یہ اللہم کافہ والا وظیفہ بڑی بڑی ہستیاں حضرت علی سے لے کر آخر تک فرمائے، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ اسم اعظم کے وسیلے سے جو مانگا جائے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسم اعظم کے وسیلے سے جو مانگا جائے، اللہم کافہ یا انصاف، اللہم انصاف، اللہم اللہم
آمین آمین۔ بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، نفی اسبات کا ذکر دل کی گہرائیوں سے کریں گے، ڈوب کر کریں گے، درد سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد مراقبہ اور دعا ہوگا۔ انشاءاللہ اس نام کی طاقت سے اس کو ترس آئے گا، امت کے لیے ہدایت کے خیر کے فیصلے کر دے گا، اس کو ترس آئے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور عافیت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آمین 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 برحمت۔